آمنت بالله صدق الله العظيم. عارف بھائی اور زبیر بھی بڑے اچھے فرینڈ تھے اور آپ پہلے بھی آ چکے ہیں ہمارے شاپ پہ. آج ہمارے آفیشیلی ایسوسیشن کے آفس تشریف لائے ہیں اور ہمارے وقتوں کا اظہار بھی سنیں گے اور خواہشات کا اظہار بھی سنیں گے، مطالبات بھی سنیں گے اور کام کرانے کی پوری کوشش کریں گے. سب سے درینہ مسئلہ جیسے آج آپ تشریف لائے وہ ٹریفک کا مسئلہ ہے. یہ ہسٹوریکل بازار ہے، 100 سال پرانے بازار پارٹیشن سے پہلے کے ہیں اور یہ اٹیچ 7-8 کلومیٹر ریڈیس کے راجہ بازار، ساوا بازار، موچی بازار، گول بازار، موتی بازار، اردو بازار، پرانا قلعہ، جامع مسجد روڈ اور بہت سے منڈیاں یہاں اٹیچ ہیں. ان کو اکثر ہم میں چیمبر آف فیڈرل اسمال انڈسٹریز کا بھی 2 سال پریزیڈنٹ رہا ہوں. راز میر صاحب وائس پریزیڈنٹ ہیں، شیخ قاسم مفتی صاحب وائس پریزیڈنٹ ہیں، خواجہ صابر صاحب ہمارے جوبرس کی طرف سے وائس پریزیڈنٹ ہیں چیمبر کے. ہم یہ مطالبات اٹھاتے رہے ٹریفک کے مسائل کو، منڈیاں باہر شفٹ کرنے کے لیے رنگ روڈ کی پروجیکٹس پہ انوگریشن بھی ہوئی پچھلی گورنمنٹ میں بھی، اس گورنمنٹ میں بھی کام کر رہے ہیں. اور یہ سب سے بڑے مسائل ہیں تجاوزات، انکروچمنٹ اور ٹریفک کے مسائل کا درینہ مسئلہ ہے. ون وے کی امپلیمنٹیشن ہونے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات پچھلی گورنمنٹ میں کیپٹن محمود صاحب کے ٹائم پہ بعد میں گورنمنٹ چینج ہوئی، وہ 2 سال ہم اس میں کام نہیں کرتے رہے تھے بدل ہونے کی وجہ سے. گورنمنٹ کیپٹن محمود صاحب نے تیسری من تیار کیا تھا. یہاں ایک ہسٹوریکل حویلی ہے سنجان سے کی، اس کی مالک کروڑوں میں ہے. یہاں پہ تھوڑی ایک مرلہ جگہ ہونا بہت بڑی بات ہے. 6-7-8 کنال کی حویلی بند پڑی ہوئی ہے. اس پہ وزٹ ہوئے جو لاسٹ کمشنر تھے چدر صاحب، انہوں نے بھی وزٹ کیا. کامران بشارت صاحب نے وزٹ کیا آواز شیخ لاہور کی طرف سے. اور جو ہمارے ہوم سیکرٹری ہیں آج کل ہمارے کمشنر رہ چکے ہیں نور الامین مینگل صاحب کو تشریف لائے، بڑا انٹرسٹ شو کیا، بڑا کام کیا. اسی میں انتظار ہے اس میں کام ہونے کا. ہسٹوریکل بازار، نالیاں بند ہونے کی، فٹ پاتھ بنانے کی، تاروں کے انڈر گراؤنڈ وائرنگ، صحابہ بازار، موسیٰ بازار اور راجہ بازار باقی بازار ڈکلیئر ہوئے تھے. اس میں UNDP کی ٹیم نے کام کیا. بچے بچیاں ہمارے پاکستانی جو باہر سے پڑھ کے آئے، ٹرانسپورٹ انجینئر، ٹاؤن پلانر، امریکہ، سویڈن اور انگلینڈ سے پڑھے ہوئے بچے اس ٹیم کا حصہ تھے. اس میں کام ہوا. خواہش کا اظہار کروں گا اس پہ کام ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہسٹوریکل پلیسز میں ٹورسٹ کا آنا، تاجروں کے پاس ان کے گاہکوں کا آنا، یہ سیکنڈری ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انسانی جان سے قیمتی کوئی چیز ہے. کسی کو حادثہ ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، ایمبولینس کا 1122 کا آنا یا جانا بہت مشکل ہے. اس کو ہمیں مل جل کے، یہ ہمارا بھی مسائل ہے، ہم جو مل جل کے کرتے ہیں باقی سارے مسائل ہوتے ہیں. میں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے پچھلی گورنمنٹ میں بھی ٹاسک فورس کی جیمز اینڈ جویلری پہ کمیٹی بنائی. اس پہ کام ہوا، اتھارٹی بننے جا رہی تھی، وہ گورنمنٹ چینج ہو گئی. وہی چیئرمین صاحب نیم خان صاحب کی جنگی ترین صاحب کی پارٹی سے الیکٹ ہو کے آئے. انجینئر گلزر خان صاحب خوشاب سے ہماری ٹاسک فورس کے چیئرمین ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے نیم خان صاحب کو اس کمیٹی کا حصہ بنایا جو انویسٹمنٹ کے وزیر ہیں نشکاری کے SIFC کی وجہ سے. مائننگ سے ڈاکٹر ناصر ملک صاحب کو اور انڈسٹری سے رانا تنویر صاحب کو اور کانگریس کے منسٹر جناب جواہر کمال صاحب. میں فیاض قریشی صاحب اس کمیٹی کا حصہ ہے. ہم بیشتر میٹنگ کر رہے ہیں. جیل جولی سیکٹر ایسا سیکٹر ہے کہ اس سے انہوں نے افراد کی اسکل ڈیولپمنٹ کے کام کر کے، اسکل ماڈیول ڈیولپمنٹ کا کام کر کے انہوں نے افراد کو باہر بھیج کے بڑے موازنہ کمایا جا سکتا ہے. اور ہمارے ہمسائے ممالک جو جن کا ہمارے جتنا تجربہ تھا، آج وہ پالیسی میکنگ کے ساتھ، اچھی پالیسی میکنگ کے ساتھ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. 48 ارب ڈالر کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں صرف جیل جولی سیکٹر میں، جو کہ ہمارا سیکٹر ہمارے پوری ٹوٹل ایکسپورٹ کی ہسٹری سے ہے. ہمیں ایکسپورٹ پہ کام کرنا ہوگا، امپورٹ سبسٹیوشن پہ کام کرنا ہوگا، ہمیں اپنی ڈیویلیویشن کو روکنا ہوگا، مہنگائی کو روکنا ہوگا. اس کے لیے یہ ان سیکٹر کی طرف بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، ان کی طرف دھیان کیا جائے اور ہمارے درینہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. میں بہت شکر گزار ہوں
डॉक्टर साहब आपका हमें उम्मीद है उनकी मानों में आप भी हमारी आवाज, हमारे सेक्टर की आवाज, ताजुरों की आवाज उस तरह उठाएंगे जैसे हम आपके घर के अफराद हैं, आपके हमसाए हैं, आपके शहर के वासी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके आपके इसी से आपको दूंगा अपने ख्याल यहाँ तशरीफ लाए। जिस तरह भट्ट साहब अभी आसिफ भाई ने एक बात कही है, आप हमने से हैं और जो हमने से होते हैं वो हमारी तकलीफात, हमारी परेशानियों को समझते हुए और हमारा अवलीन मामला भी होता है कि आप तक अपने मौक़िफ़ को पहुंचाना। जिस तरह ये इंडस्ट्री की बात अभी आसिफ भाई ने की, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरे पाकिस्तान लेवल के ऊपर लाखों की तादाद से इसके अंदर अफराद इसके अंदर रोजगार से मुंसलिक है। अनफॉर्चुनेटली इसकी कोई ऐसी पॉलिसी मेकिंग नहीं हुई जिसके ऊपर हमने काफी ज्यादा इस पर काम भी किया। अनटैप मार्केट, अनटैप सेक्टर है, इसके ऊपर हमने काफी काम किया। इसके कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स के हवाले से, करिकुलम के हवाले से USAID के साथ मिलकर काम किया कि स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगी, इसकी हॉल मार्किंग कैसे होगी, सेल कैसे होगी इसके अंदर। इसी तरह इसकी टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की हमने। जिस तरह अभी आसिफ भाई ने बात की है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने भी एक टास्क फोर्स का क्याम किया जो अंडर द लीडरशिप ऑफ अजीम खान साहब के सरबराही में जो जान कमाल साहब भी, राना तनवीर साहब और इसी तरीके से हमारे दीगर मिनिस्टर साहबान ने भी काम किया। हमने इसमें प्रपोजल्स दी, हमने प्रपोजल दिए थे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और बिग टर्म के ऊपर, क्योंकि ये वो एक सेक्टर, ऐसा सेक्टर है कि जिससे हम अपनी इकोनॉमी के अंदर एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। खास तौर पर हमारे जो जेम स्टोन है, जेम स्टोन हमारे रिजर्व है, हमारे नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जिसको हम ऑन करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली से वो अनपॉलिश सूरत में रफ की शक्ल में मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में चले जाते हैं, वैल्यू एडिशन जाके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर होती है और हमें काफी ज्यादा इसके ऊपर लॉस हो रहा है। तो उस पर काफी ज्यादा हमने डिस्कशन की। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमने रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर अपने इंस्टीट्यूट की बात की और ऑलमोस्ट पाकिस्तान जेम डेवलपमेंट कंपनी ने और नेफ्टेक के साथ मिलकर एक हमारे साथ एक जगह एलोकेट कराई और करीब ही हम उस इंस्टीट्यूट को पूरे में यहाँ पर लाने की कोशिश में है। आपके तरफ से सर हम चाहेंगे कि आप एक तो उस पर थोड़ा सा फॉलोअप करके हमने रावलपिंडी इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट का क्या, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है कि जिसमें बच्चों को अवेयरनेस देने की जरूरत है। अच्छा, वो टेक्नोलॉजी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन के मुताबिक से खासतौर पर वैल्यूएशन है, सर्टिफिकेशन है, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके साथ साथ मैं आपसे व्हाट्सएप एक और गुजारिश करना चाहूंगा। अनफॉर्चुनेटली ये सेक्टर हरासमेंट का शिकार है काफी टाइम पीरियड से। कभी 411 देखने की सूरत में आते हैं, कभी हमें सारे 94 के जिम्मे में आते हैं, कभी हमें टैक्स के इश्यूज को आते हैं, कभी हमें टियर 1 की कैटेगरीज के इश्यूज में लेके आते हैं। पहले तो बात यह है कि बुनियादी भी आप आए होंगे, आपने सही सूरत में देखा होगा कि पहले तो हमारे बाजार की जो सूरत है यहाँ तो कस्टमर दरगुनार, यहाँ पे एक आम आदमी का भी यहाँ पे हाल हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लोग हैं, जो लोग अपने सर्वाइवल कर रहे हैं, बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये जो सेक्टर है इस टाइम सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। वो किस तरह के इस टाइम गोल्ड प्राइस 3 लाख रुपए गोल्ड चला गया और इस टाइम पे आम लोगों की दस्तरस से बाहर निकल गया। इस सेक्टर में कोविड के टाइम पे व्हाट्सएप ये एक मुल्क गया एक्सपोर्ट की इकोनॉमी को, तो जो घर में किसी के मेडिसिन या खाने को इसका राशन की रिक्वायरमेंट थी, तो इन्होंने किसी ने घर में बाली बची, किसी ने लेडीज में आकर तो अपने मामलात को चलाया उस टाइम पे। ये वो सेक्टर है कि जिसकी अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो जनरल जूनियर से निकला है। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि SRM 94 एक ऐसा एलिमेंट है इस टाइप के हरासमेंट का हमारे सेक्टर के ऊपर जो तलवार लटकाई हुई है फटक डीएनए के हवाले से। बेसिकली उसकी वर्किंग ग्रुप की हम हिस्सा भी रहे, उसमें जो कॉम्पिटेंस उसका जो थ्रेशोल्ड था, ये बेसिकली यूके, आप भी यूके में रहे, ठीक है, यूके की तरफ से पॉलिसी पोस्ट हुई हमारे पे, उसमें थ्रेशोल्ड जो था उसका जो फ्रेमवर्क है 15,000 यूरो का था। ठीक है सर, वो इक्विवेलेंट बनता है तो 60-70 लाख रुपए आज। हमें उसी टाइम में पहले 1 लाख फिर 1 मिलियन फिर 2 मिलियन पे लेके आए और हरासमेंट की जाती है। नोटिस दिखा दूं कि उसके अंदर सिर्फ इन्फॉर्मेशन भेजना, बेसिकली मैंने क्या करना है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर भट्ट साहब ने 20 लाख से ज्यादा की कैश ट्रांजेक्शन मेरे से की है, जो भी परचेस है, गोल्ड परचेस है, तो मैं एफएमयू को रिपोर्टिंग करूंगा विदिन 24 आवर्स। और अगर मैं 24 आवर्स रिपोर्ट नहीं करता तो मुझ पे क्या है कि 25 साल का है 5 करोड़ 1 लाख से 5 करोड़ जुर्माना, दिस इज अनजस्टिफाइड। ठीक है, क्योंकि हमारे लोग एजुकेटेड नहीं है। अच्छा सर, गुजारिश है कि इसके अंदर हमारी सिर्फ आपसे
کیونکہ آپ اسمبلیوں میں جاتے ہیں, آپ سینٹ میں جاتے ہیں, ہم نے کئی دفعہ یہ باتیں کی ہیں, آپ نے موقع بھی بتایا ہے کہ اسٹیک ہولڈر ہم ساتھ آن بورڈ ہوئے مانتے بھی ہیں. اب بیٹھ کے بعد جب مذاکرات آئی کے بعد جا کے بیٹھتے ہیں تو ویسے ہم تو نہیں ہوتے, آپ لوگ ہوتے ہیں جا کے بیٹھتے ہیں, حکومتی اداروں کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ تو میٹر ہے انفارمیشن بیسڈ تھا. اب اس کے نوٹس کا جو ایلیمنٹ ہے اس میں فل اسکوپ انسپیکشن ہے, اس طرح سے چیزیں ہراسمنٹ, یہ ڈیٹیل میں ہم آپ سے ٹائم لیں گے پھر اس کے بعد آپ کے پاس آئیں گے اس کے اندر. لیکن ہم آپ سے یہ چاہیں گے آج ہم آپ سے بھرپور طریقے سے, کیونکہ آپ ہمارے سے ہیں, آپ سے بڑی توقعات ہیں, ہم نے بڑی خواہشات اور آپ کے لیے بڑا ورک بھی کیا آپ کے. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ راولپنڈی اسلام آباد کو ایک ہب بنائیں, جیمز اینڈ جویلری سیکٹر کے حوالے سے, انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے, یہاں پر ایک ایگزیبیشن سینٹر ہو. یہاں پر ہم نے رنگ روڈ میں پروپوزل دیا ہے, تو رنگ روڈ کلسٹر انڈسٹری بہت جا رہی ہے, اس طرح ہم نے اپنی انڈسٹری کے لیے بات کی ہے تو وہاں پر 300 سے 400 کنال جگہ میں لوکیٹ کی جائے, جہاں پر ہم ایک ایسا ون ونڈو آپریشن بنائیں جو اگر کیونکہ آپ کو پتا ہمارے ملک کے جو صورتحال چل رہا ہے, جو انٹرنیشنل بائر ہے وہ وہاں پہ آئے, ون ونڈو آپریشن کے تحت وہاں پہ پرچیزنگ کرے, وہیں پہ کسٹم ٹیکس ہو, وہیں پہ ساری چیزیں ہو, وہیں سے لے کے چلا جائے. تو اس طرح کی کافی ساری تجویز ہیں, وہ ان شاء اللہ آپ کو دیں گے. میں آپ کا آنے کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا ٹائم فزیکلی آنا مجھے بہت اچھا لگا ہے. مسائل تو بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن مسائل کا حل بھی ہم نے مل کے ہی کرنا ہے. یہ آپ نے ٹیکس کی بات کی, بالکل ٹھیک ہے, مشکل وقت ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیں, ٹیکس ہم دیں گے تو پھر ہی ملک آگے چلتا ہے. اگر ہم نے ٹیکس نہیں دینا, ٹھیک ہے, وہاں جو بنتا ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے, کوئی ایسی چیز بھی ہو, اس کے لیے بھی ایک کمیٹی بھی بنی ہے, آپ ایف بی آر کے پاس جاتے ہیں, وہ آگے آپ کی اپیل بھی ہوتی ہے, سنتے بھی ہیں, لیکن اس میں زیادہ فیسلٹی ہونی چاہیے. باقی کاروبار کا جو صورتحال ہے ماشاءاللہ اب ٹھیک دن بہ دن ٹھیک ہو رہا ہے, مہنگائی میں بھی کمی آ رہی ہے, لیکن جن مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے, اس کے لیے یہ ہم پوری دنیا میں ایسے ہے, پوری دنیا میں مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے. میں جس ملک برطانیہ میں زیادہ عرصہ رہا, 28 سال 25 سال وہاں گزارے, وہاں بھی ابھی حالت ہے, لوگ وہاں سے کہیں آ کے بتاتے ہیں کہ وہاں پہ, اب تو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں تو ادھر ہوں, اور میری تو خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ آ کے ووٹیں بھی ڈالوں, الیکشن بھی کروں, لیکن میں پھر سینیٹر بن گیا. یہ بھی آپ لوگوں کی دعائیں, آپ کی مہربانی ہے, میں نہیں بنا, آپ سب بتائیں, ٹھیک ہے. تو مسائل حل کرنا یہ تو میں تو خود اس جگہ وقت گزار کے گیا ہوں, مشکل حالات ہیں, اچھے حالات بھی سے دیکھے, ٹھیک ہے. اب جو سونے کی قیمت ہے وہ سن کے بڑا پریشان ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ فائدہ مند بھی میرے سراپا بھائی ہوتے ہیں, اور کوئی نہیں ہوتے. جب اب سونا مہنگا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک بات ہے کہ یہ آپ نے بات کی تھی کہ یہ اب جو نظام ایسا ہو گیا ہے, ایسی پالیسی بن گئی ہے جس پہ آپ کو تحفظات ہے, لیکن وہ پالیسیاں بنتی ہیں, اس پہ پھر امینڈمنٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہو جاتے ہیں, جو آپ چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے, اس میں ہونی چاہیے, اس میں ہمیں پریشانی ہے, اس کا میں آپ کا ساتھ دوں گا, اور میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ جانا مشارک کراؤں گا کہ ٹریفک کے لیے کوئی ایسا انتظام, اب مجھے نہیں پتا, اب اگر کمیٹی والوں کی کہیں جن کا سامان باہر سے اٹھا رہے تھے, آپ نے کہنا یہ کیا کر رہے ہیں, تو لیکن آپ خود اپنی مدد, آپ کئی لوگوں کو کہیں اپنے دکاندار دوستوں کو کہیں کہ سامان اتنا باہر نہ رکھیں کہ موٹر سائیکل والا بھی چلنا. میں جس حالت سے آیا ہوں نا مجھے پتا ہے, تو میرا خیال ہے آپ نے اس لیے مجھے بلایا کہ مجھے پتا چلے کیا ہو رہا ہے. اور واقعی یہ بہت زیادہ مشکل ہے, لیکن اس کا حل بھی ہم نے مل کے نکالنا ہے. کہتے ہیں جو ٹریفک والے لوگ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی بہتر حالات ہوں گے, لیکن میں اس وقت اپنے پاکستان میں دیکھیے 28 سال گزارا ہوں, جو جنت پاکستان ہے کہیں نہیں, یہ یاد رکھیں, یہ ایک جنت ہے, اس کی قدر ہم نے کرنی ہے, اس کا خیال ہم نے کرنا ہے, مل کر کرنا ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. خیال آپ مجھے کچھ چیزیں بتائیں گے, میں اس پہ آپ کا ساتھ دوں گا, کچھ چیزیں آپ کو بتائیں گے, آپ مجھے بتائیں گے, لیکن آپ کی خدمت ہے ماشاءاللہ, اس کے اگر ایک دو بندے آپ صاحب ان کو نامزد کر دیں, وہ میرے ساتھ میٹنگ کریں, جہاں جس جگہ پہ ضرورت ہے, کسی آفس میں, کسی محکمے میں, ایف بی آر میں, کسی جگہ, تو میں بیٹھا ہوں, تو میں ہر وقت آپ کے پاس ہوں.
جب آپ مجھے بلائیں گے یا مجھے کچھ آپ پیغام بھجوائیں گے یا میں اس پر 24 آور کھلا ہے، ٹھیک ہے، یہ جگہ اس کی اچھی چیزیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ یہ صحابہ ہے، یہ مجھے یاد ہو مزے بھی ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کیا وہ بھی ہم کے کھانے آ جاتے ہیں سب، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ جو بازار کی صورتحال ہے کافی مشکل ہوگی، بہت کنجسٹڈ ہو گیا زیادہ۔ گاڑی تو میں لے آیا لیکن میں جس مشکلوں سے لایا مجھے آپ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مشکل ہے، لیکن اس کا حل ضرور ہونا چاہیے۔ ٹریفک والے اگر آپ اجازت دیں گے لیکن پھر بھی تو میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ اگر دوسرے کی مدد کریں تو جہاں پہ ضرورت پڑے میں آپ کو یاد رکھوں۔ جی خدا میں شاید کہ مغل صاحب سے کہوں گا اپنے بہت افسر سے جس پرنسپل کا ذکر آصف بھائی کر رہے تھے، اس میں میری خواہش ہے کہ یہاں پر 3 پارکنگ پلازے بنے، تو اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے، آپ کو بھی عزت دی، اس پنڈی شہر کو عزت دی، ہم سب کو عزت دی، تو میری خواہش ہے کہ وہ پارکنگ پلازے جو ہے وہ تعمیر بھی ہو اور آپ کے ٹینیور میں جو ہے وہ اس کے اوپر آپ افتتاح کریں اور ہم آپ کے ساتھ کریں۔ 2013 سے 2018 جب ڈالر 100 روپے کا ہوتا تھا، 65 روپے کا پیٹرول ہوتا تھا، سرکولر ڈیٹ آپ کے کتنا نیچے ہوتا تھا، پر کیپٹا انکم $1692 ہوتا تھا، انفلیشن ریٹ آپ کے کتنا ہوتا تھا، مرغی آٹا دال چیزیں روز کی فروش میں تھی اس ٹائم، اور آج جو کنڈیشن آپ دیکھیں گے انفلیشن ہوتی ہے، جو حالات ہوتی ہیں ملک کے، اور آپ سب سے اس ٹائم یہ بھی دیکھیں کہ ترقیاتی کام آپ دیکھیں کہ کارڈیالوجی پنڈی کو پوری اور بنایا ہے، کارڈیالوجی جورالوجی گائنی میٹرو جیسے پروجیکٹ دیے میاں نواز شریف نے، سی پیک بنائے، واٹر ویز بنائی، تو میں جی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ تو یہ ہمارا بہت مہنگا بزنس جگہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے، جو ملکہ بازار ہے، 40-30 ہزار ہیں، امپروومنٹ ایشو پہ بات ہوئی ہے، یہ ایشو میں معلوم ہے مجھے سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا یہ گیٹ بھی ہے نارتھن ایریا کا اور ٹرینڈ سٹی ہے کیپٹل کا، بہت نئے دفاتر دونوں شہروں میں، تو یہاں پہ سیکورٹی کا ایشو دیکھا جائے، انٹرنیشنل ٹورسٹ ادھر آتا ہے، جو ہم اکانومی کی بات کہہ رہے ہیں کہ جیسے ڈالر کی ضرورت ہے، فارن کرنسی کی ضرورت ہے، تو ٹورزم سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی کرنسی انسائڈ آتی ہے پاکستان، تو یہ بھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ سیکورٹی ایشو پہ بھی بات اٹھائیں، یہ جو سنیچنگ ہو رہی ہے، ٹوائلٹس ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، لیجسلیشن کی جائے، سینٹ میں آپ بات ہے لیجسلیشن کی جائے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، 5 سال 6 سال فریاد ہوئی ان پہ سنیچنگ کی، ٹوائلٹس کی، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہمارا فرسٹ ٹائم تھا ناصر بٹ صاحب کے پاس، ایسا کہ پورے علاقے کے لوگ بڑے پریشان تھے، ایک مسجد کے ساتھ مدرسہ تھا، اس کی بیک سائڈ پہ وہ 10 کنال کے اوپر وہ قبضہ کر چکے تھے، تو ناصر بٹ صاحب کے پاس اعلانے محلہ ہم سب گئے، جس میں بھی موجود تھا، تو جس ٹائم کے پاس گئے تو بڑی یقین جانے کہ اس سے پہلے بھی کافی عرصے سے ہم لوگ سیاسی لیڈران سے ملتے رہے ہیں، لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں ان جیسے شفیق بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ ہمیں درخواستیں دی ہیں اور یہاں کے جو ہیں ہمارے ایم این اے ان کو درخواستیں دی ہیں، لیکن انہوں نے ہماری سنوائی نہیں ہوئی، ہم اہلیان محلہ بہت پریشان ہیں، اور اسی ٹائم انہوں نے کہا اٹھے چلیں، سب سے پہلے یہ بنی تھانے میں ہمارے ساتھ گئے، انہوں نے جا کے ایس ایچ او کو پابند کیا اور انہیں کہا کہ یہ اس کام کو فوری طور پہ روکا جائے، لیکن صبح ہوئی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی، ان کا فون آیا کہ بھائی لوگ سو رہے ہیں، میں جاگ رہا ہوں، آپ سب کے نمبر بند ہیں، تو آپ لوگ ایسا کریں فوراً کمشنر کے پاس پہنچیں، میں بھی تھا، پھر ہم کمشنر صاحب کے پاس گئے،
वहाँ पे बैठ के इनकी बात हुई कमिश्नर साहब से, तो इन्होंने कहा कि जी भाई मुझे बात यह है कि ये आज ही डिमॉलिश करके मुझे रिपोर्ट दे, जिसमें आरटीए के चेयरमैन, डायरेक्टर्स वगैरह उस रात जुमेरात का दिन था, रात आरटीए के डायरेक्टर्स और वहाँ के जो नुमाइंदे थे उन्होंने भरपूर कोशिश की कि इस काम को ना किया जाए। रात के तकरीबन हम 11 बजे से बैठे और रात के 9 बज गए, यकीन जाने के, और इनसे रब्ता था हमारा, इन्होंने कहा आपने उठ के जाना नहीं है, और रात को 4 महीने लेके उस इलाके में ऑपरेशन हुआ और मुकम्मल तौर पे और 8-10 रुपए पर्चे भी दिए गए। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। इंशाअल्लाह आपने जो अपनी तजावीज़ दी हैं, मैं मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है कि आप अपनी तजावीज़ लिख कर दें, इनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आएगी। मैंने ऐसा मुखलिस बंदा रावलपिंडी में पहली बार देखा है।